اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رمضان بازاروں کے لیے باکڑوں کی قرآن اندازی، 38 باکڑوں کے لیے کل 954 فارم ہوئے موصول۔ کام پر تاخیر سے پہنچنے والے روزہ دار خاتون ساتھی کو ایک شخص نے لات سے مارا، ویڈیو ہوئی وائرل۔ مودی نے ملک کو دی سب سے زیادہ بے روزگاری، راہل گاندھی کا بیان۔ سامان سے لدے ٹرک میں تارکین وطن کو پکڑ لیا گیا، تارکین وطن میں بچے بھی شامل۔ نجران کے سامنے سعودی فوج کے ہاتھوں حوثیوں کا حملہ، سعودی فوج نے حوثیوں کے خفیہ ٹھکانوں کو بنایا نشانہ۔ سعودی عرب نے مشہور عالم دین یوسف القرضاوی کی کتابوں پر پابندی عائد کر دی، سعودی وزیر تعلیم نے کی تصدیق۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل شہر میں رمضان بازار کے لیے باکڑوں کی قرآن اندازی کی کارروائی آج دوپہر بلدیہ کی عمارت میں عمل میں آئی۔ اس موقع پر بلدیہ عمارت میں ایک بڑی تعداد اپنے نمبروں اور ناموں کا انتظار کرتے دیکھے گئے۔ فکر خبر کے مطابق دکانوں کے لیے فارم موصول ہونے کی آخری تاریخ 12 جون مقرر کی گئی تھی اور صرف 38 دکانوں کے لیے کل 954 فارم موصول ہوئے۔ ایک فارم کے لیے 50 روپے مختص کیے گئے تھے اور قرآن اندازی میں نام آنے پر 2000 روپے ادا کرنے لازم قرار دیے گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل باکڑے کی تعداد 73 ہے۔ 38 باکڑوں کی قرآن اندازی کی گئی، 32 پہلے ہی سے بازار میں موجود دکانوں کے لیے مختص کیے گئے، جبکہ ایک معذور شخص کے لیے اور 2 پولیس اہلکاروں کے لیے مختص کر دیے گئے۔ امسال بھی عوام نے بلدیہ کی جانب سے صرف 38 دکانیں قرآن اندازی کیے جانے پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ پہلے سے مختص دکانوں سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد عوام کی قرآن اندازی میں حصہ لیتی ہے، لیکن صرف 38 دکانوں کے لیے قرآن نکالا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہی سوال فکر خبر نے بلدیہ کے صدر سے کیا تھا، جس پر انہوں نے فکر خبر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بازار میں موجود دکانوں کے لیے 32 دکانیں مختص کی جاتی ہیں اور یہ عمل پہلے سے ہو رہا ہے۔ بازار میں موجود دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہماری دکانوں کے سامنے موجود بلدیہ کی اراضی پر اگر دکان قرآن اندازی کے لیے مختص کی جائے تو جس کے نام پر قرآن نکلے گا وہ ہماری دکانوں کے لیے اپنی دکان چمکائے گا، جس کی وجہ سے ہماری دکانوں کو نقصان ہونے کے خطرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بلدیہ جس طرح کام کر رہی ہے اس کی ستائش کرنی چاہیے، اس لیے وہ جہاں عوام کو قرآن میں حصہ لینے کا موقع فراہم کر کے ان کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح وہ بازار میں موجود دکانداروں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ رائچور کرناٹک میں رائچور سندور سٹی کارپوریشن میں کام کرنے والے ساتھی خاتون ملازم کو اسی کے ساتھی نے ہی بری طرح زد و کوب کیا۔ ہفتے کے روز پیش آیا یہ واقعہ CCTV کیمرے میں قید ہوا، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص نسرین کے ساتھ مبینہ طور سے کام پر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نسرین کارپوریشن میں SDA کی حیثیت سے کام کرتی ہے، جو رمضان کے دوران روزے میں ہونے کی وجہ سے اس کو تاخیر ہو رہی تھی۔ ہفتے کا آخری دن ہونے کی وجہ سے کام زیادہ تھا اور عملے بھی کافی کم تھا۔ اس ویڈیو میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر برسر خدمت کمپیوٹر آپریٹر ایک شخص خاتون ملازمین سے سوال جواب کرتا دکھائی دے رہا ہے اور کچھ ہی لمحوں میں وہ نسرین کو لات مارتے ہوئے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں خاتون کو دفتر سے جاتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن دوسرے کیمرے میں اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے اور دوبارہ اس پر حملہ کرتا ہوا اسے قید کیا گیا۔ واقعے کے بعد گھبرائی ہوئی حالت میں عورت نے اس شخص کے خلاف شکایت کی، جس کو بعد ازاں معطل کرنے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نئی دہلی کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے بے روزگاری کو موجودہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے آج الزام لگایا کہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس پر روک نہیں لگ رہی ہے اور یہ ملک کے سامنے سب سے بڑا بحران ہے۔ مسٹر گاندھی نے نیشنل ہیرالڈ کو دیے ایک انٹرویو میں کہا کہ بے روزگاری آج قومی چیلنج بن گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار سے متعلق نوجوانوں کو خواب دکھائے تھے۔ ان کا ہر جملہ اسی سے شروع ہوتا تھا کہ وہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کے لیے روزگار کے
مواقع پیدا کریں گے، لیکن اب ملک کا بے روزگار نوجوان ان سے یہی سوال کر رہا ہے کہ ان کے وعدے کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری دنیا کے لیے بھی چیلنج ہے اور چین اس چیلنج سے بخوبی نمٹ رہا ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ وہاں گزشتہ 5 سال کے دوران ہر سال تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، لیکن ہندوستان اور مغربی ممالک اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میکسیکو سٹی۔ میکسیکو میں حکام نے جنوبی علاقے میں واقع شاہراہ پر کھڑے ٹرک کے پیچھے والے حصے میں چھپے 112 تارکین وطن کو پکڑ لیا۔ ان تارکین وطن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ سبھی زندہ ہیں۔ میکسیکو کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے کل ایک بیان میں بتایا کہ ٹرک سامان سے بھرا ہوا تھا اور ہائی وے پر پوچھ تاچھ کے دوران سیکیورٹی نے اسے شک کی بنیاد پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ شاہراہ جنوبی ریاستوں چیاپاس اور تباسکو کو آپس میں جوڑتی ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ ٹرک کی تلاشی کے دوران اس کے پچھلے حصے سے بے ترتیب انداز میں گھسے ہوئے 112 تارکین وطن نکالے گئے، جس میں 4 بچے بھی شامل تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن غربت اور تشدد سے پریشان ہو کر وسطی امریکہ سے شمال میں میکسیکو کے لیے نقل مکانی کرتے ہیں تاکہ انہیں بھوک سے چھٹکارا مل سکے۔ نجران۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق سعودی افواج نے منگل کی صبح نجران کے سامنے کئی محاوروں سے حوثی اور معزول ملیشیاؤں کے متعدد حملوں کو ناکام بنا دیا۔ عسکری ذرائع کے مطابق سعودی فوج نے اپنے توپ خانوں کے ذریعے پہاڑی علاقوں میں حوثیوں کے خفیہ ٹھکانوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسپیشل فورسز کے بعض یونٹوں نے حوثی نشانوں کو ہدف بنایا۔ اسی دوران اتحادی طیارے حوثیوں کی بعض بیرکوں پر بمباری کرنے میں کامیاب رہے، جہاں باغی اپنا عسکری ساز و سامان ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے کو پسپا کرنے کی کارروائی میں کم از کم 20 حوثی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاض۔ سعودی عرب کی حکومت نے قطری حمایت یافتہ عالم دین یوسف القرضاوی کی تمام کتب پر سعودی عرب میں مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے وزیر تعلیم احمد بن محمد العیسیٰ نے ایک عاجلانہ بیان میں تصدیق کی ہے کہ مملکت میں دہشت گردوں کی فہرست میں شامل مصر نژاد مبلغ یوسف القرضاوی کی تمام کتابوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اور سعودیہ کے کسی اسکول یا یونیورسٹی میں ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف القرضاوی کی تمام کتاب اسکولوں اور جامعات کے نصاب سے نکال دی گئی ہے۔ ان کی کتب کی سعودی عرب میں طباعت و اشاعت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ ان میں بیان کردہ حساس موضوعات میں سعودی طلباء و طالبات کو الجھا کر دہشت گردی کی راہ پر چلنے سے روکا جا سکے۔ سعودی وزارت تعلیم نے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو 8 جولائی کو ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس میں تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یوسف القرضاوی کی کتابوں کو نصاب سے نکال دیں اور لائبریریوں میں موجود ان کتابوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے یوسف القرضاوی کی کتابوں پر پابندی ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی ہے جب مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے دہشت گردی میں ملوث 59 شخصیات اور 12 اداروں کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں شامل تمام شخصیات اور اداروں کو قطری حکومت کی سرپرستی اور مالی تعاون حاصل ہے۔ وزارت تعلیم کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مصر نژاد یوسف عبداللہ القرضاوی کا نام دہشت گردی کی معاون شخصیات میں شامل ہے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ مملکت میں فرقہ وارانہ مواد، گمراہ کن نظریات کی ترویج اور انتہا پسندانہ افکار پر مبنی لٹریچر کی طباعت و اشاعت پر سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں متنازع نوعیت کا لٹریچر لانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔